پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کراچی میں اس وقت جوڑ توڑ عروج پر ہے. ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے مل رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, شرائط پیش کی جا رہی ہیں, راضی کیا جا رہا ہے, ماضی کے قصوں کو چھیڑا جا رہا ہے, مستقبل کے وعدے ہو رہے ہیں, لیکن یہ سب کچھ کراچی کے عوام کے لیے کتنے فائدہ مند ہے. دوسری طرف بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ شرائط رکھ دی ہیں ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے سامنے. پیپلز پارٹی نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. کیا بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے والے؟ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے بار بار التوا کے بعد اب صورتحال کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی کسی الائنس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جماعت اسلامی سے رابطہ کس مقصد کے لیے تھا؟ کیا بلدیاتی انتخابات میں مل کر بلدیاتی حکومت بنائی جا سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں کراچی میں؟ اور یہ جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے, ایم کیو ایم کا کٹ ہو رہا ہے, اس کو پاکستان تحریک انصاف کراچی میں کیسے دیکھ رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے سامنے. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب, خوش آمدید. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے, جو ایم کیو ایم کے دھڑے مل رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے؟ اسد بھائی, بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے ہوں یا یہ ٹوٹے پھرے, ان کا ابھی کوئی سیاسی ایسا پولیٹیکل وزن ہے نہیں کہ جس کے اوپر کوئی خاص پریشانی ظاہر کی جا سکے. جو چیز بادر کر رہی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک منظم کیمپین پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان میں باپ پارٹی کے لوگوں کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا, یہاں پہ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو کوشش کر کے اکٹھا کیا جا رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کراچی کی سیاست میں. جیسے پی ایس پی ہے, کوئی خاص ان کا وزن نہیں ہے, کوئی آج تک یو سی کی سیٹ بھی نہیں جیت سکے ہیں, 1000-1500 سے زیادہ ووٹ کہیں سے نہیں لے سکے. آپ دوسری طرف ان کو فاروق ستار کو دیکھ لیں تو ابھی حالیہ انتخابات میں انہوں نے بھی اپنا سیاسی وزن ظاہر کر دیا ہے اور محمود مولوی کے سامنے ایک شکست فاش سے دوچار ہوئے ہیں. خود ایم کیو ایم بھی اس وقت پریشان ہے, اپنے ووٹرز کے پاس نہیں جا پا رہی, کیونکہ جو کام انہوں نے کیا ہے امپورٹنٹ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, انہوں نے تو اس قابل نہیں چھوڑا کہ ان کے رہنما جو ہیں وہ ووٹرز کے درمیان جائیں اور ووٹ مانگیں. تو اس سے تو ہمیں پریشانی نہیں ہے. جو چیز بادر کر رہی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ ادھر رک رہا ہے یا یہ اس کے تانے بانے لندن تک جائیں گے اور یہ الطاف حسین تک یہ بات پہنچے گی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک بڑی پالیسی, ایک بڑی پکچر کے نیچے جو یہ ہانڈی پک رہی ہے, اس ہانڈی کا مین انگریڈینٹ جو ہے وہ لندن, ایم کیو ایم لندن ہے. اس کے بغیر ان کا بنتا نہیں. اور ایم کیو ایم لندن کا شامل ہونے کا مقصد ہے کہ جس طرح کراچی پہلے ایک دہشت گردی کے دور سے گزرا, شاید اسی طرح پرانا خاصہ کراچی کو واپس. لیکن عمران صاحب, ایسے کوئی خبر نہیں ہے کہ لندن کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہو. میرا خیال ہے یہ تو کلیئرٹی ہے تمام لوگوں کی اور مقتدر افراد میں یا حلقوں میں کہ لندن کو نہیں ملایا جا سکتا. اللہ کرے ایسی کلیئرٹی ہو سارے تمام حلقوں میں. پہلے یہ کلیئرٹی نواز شریف کے بارے میں بھی تھی اور بھی دیگر لوگوں کے بارے میں. یہ جو آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے پی ٹی ایم کے لوگ, ان کے بارے میں بھی یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بات تھی کہ جی ان سے نہیں بات کی جائے گی. لیکن وقت آنے پر چیزیں ضرورت پڑنے پر ساری چیزیں ہو ہی رہی ہیں پاکستان میں. ہم نے بڑے بڑے کمپرومائز ہوتے ہوئے دیکھے. مجھے خطرہ ہے, میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اس کا خطرہ ہے, اور یہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کی چیز ہوئی تو اس کو ہم پوری طرح سے ریاکٹ کریں گے اس پہ. اور کیونکہ یہ صرف تحریک انصاف کو روکنے کی بات نہیں ہے, آپ نے کہا کہ منظم کوشش ہو رہی ہے واپس اسی اندھیروں میں لے جانا. لیکن سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہے کہ وہ کس کے ساتھ الائنس کرے, کس کے ساتھ اتحاد بنائے, کون سی پارٹی دوسری میں ضم ہو جائے. آپ کے پاس بھی آپشنز ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ نے کاف لیگ سے پنجاب میں اتحاد کر لیا, تو یہ منظم کوشش سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نہیں, منظم کوشش سے یہی مراد ہے میری. آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری جو اتحاد ہوا یہ کیسے ہوا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹاپل کرنا ان 113 حکومتوں کا بھی کام نہیں تھا, اور 113 بھی پارٹیوں کا کام نہیں تھا کہ مل کے کر لیتے. یہ بھی ایک پورے ایک طریقے سے ان کو ملایا گیا, ان کو بٹھایا گیا, ان کے گلے شکوے ایک دوسرے سے دور کرایا گیا. اس کے بعد یہ ساری چیز ہوئی ہے. یہ کہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے تھے. یہ تو گلا پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹنا اور پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے ایک دوسرے کا چلے تھے. یہ تو ایک دوسرے کو برا بلا اور گالیاں دیتے رہے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں, جب ہم لاسٹ لیگ آف گورنمنٹ میں تھے 3-4 دن پہلے, تو آخری میٹنگ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی اس میں میں شامل تھا. علی زیدی تھے, اسد عمر تھے اور غالباً شاہ محمود قریشی تھے.
اور ہماری ان سے بات چیت ہو رہی تھی. اس وقت ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ رکھی کہ جی آپ گورنر سندھ بھی ہمیں دیں اور یہ میری ٹائم افیئرس کا منسٹری بھی ہمیں دیں, اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور ہم تیار ہو کے آئے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم یہ کر لیں گے آپ کے ساتھ. تو ہم جب میٹنگ کر رہے تھے نا, تو اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی اضطرابی کیفیت تھی ایم کیو ایم کے دوستوں کے درمیان. وہ پریشان بھی تھے اور حیران بھی تھے. تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں زندگی بھر نہیں بولوں گا کہ مجھے ان کے لیڈر نے مجھے کہا کہ کونے میں لے جا کے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب تو کوئی اتنی معنی خیز چیزیں نہیں ہیں, آپ سے بات چیت ہو جائے گی وزارتوں پہ بھی گورنری پہ بھی, وہ ایک فون کروا دیں ذرا وہاں سے. میں نے کہا میں فون کہاں سے کرواؤں آپ کو, تو وہ فون کے انتظار میں ہی رہے, اور پھر اس کے بعد فون آیا تو کیا آیا یا نہیں آیا. آپ کی اس بات سے تو مجھے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ کو تشویش ہے کہ کوئی ہے جو انہیں آپس میں جوڑ رہا ہے, تو پھر کوئی اس وقت بھی تھا نا جنہوں نے انہیں آپ کے ساتھ بٹھایا تھا, تو آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی غلط ہوا تھا؟ دیکھیے 2 کروڑ ووٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہی تھی. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی تھا جس نے آپ کو 2 کروڑ ووٹ ڈلوا دیے تھے. عوام ساتھ تھی. میں آج بھی آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ آج 2 کروڑ سے زیادہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے. اس کے بعد ہماری جو بار بار ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں مدد درکار رہی انسٹیٹیوشن کی یا آرمی کی, وہ حکومت چلانے میں مدد درکار رہی. حکومت بنانے میں تو مجھے نہیں کوئی ایسی چیز خیال آتا کہ ہم نے ان سے کبھی مدد لی ہو. حکومت چلانے میں ہم ایک پیج پر تھے. ہمارے فیصلے, ہماری جو ساری پالیسیز بن رہی تھیں, جو چیزیں ہو رہی تھیں, کووڈ کا معاملہ تھا, اس میں ہمیں ان کی ضرور مدد درکار رہی. جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور ہم بالکل ایک پیج پر رہے. ہمیں تو آخر تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہم یہ صفحہ پھٹا کب. یہ تو اب سر سب کو پتا ہے کہ کب پھٹا اور کیوں پھٹا اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. اینی وے میں یہ جو کراچی کی ذرا پہلے بات کر لیں, یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایم کیو ایم نے پھر مطالبہ رکھ دیا ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی حلقہ بندیاں ہوں تو بلدیاتی انتخابات ہوں, یا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح طور پر کہا کہ جب الیکشن شیڈول جاری ہو جائے تو پھر پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کرانا پڑتا ہے, نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی. تو یہ مطالبہ پیپلز پارٹی نے بھی رد کر دیا. خیر ان کے رد کرنے کی وجوہات مختلف ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ حلقہ بندیوں والے معاملے کو اور ایم کیو ایم کے مطالبے کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے سامنے کوئی جماعت انتخابات لڑنے کے قابل نہیں ہے. اس وقت جو عمران کی پاپولیرٹی ہے پبلک میں, وہ انبیٹیبل اینڈ انمیجنیبل ہے. کوئی انتخاب ہو جائے, چاہے وہ یو سی لیول کا ہو, وہ میئر کا ہو, وہ ناظم کا ہو, وہ ایم پی اے کا, ایم این اے کا, جو مرضی انتخابات کرا لیں. آج عمران خان ان کی پارٹی ہینڈز ڈاؤن الیکشن جیتی ہے. یہ بات اچھی طرح ایم کیو ایم کو بھی پتا ہے کہ ان کو کراچی میں کخ بھی نہیں ملنا ادھر. اب یہ ہیلے بہانے اور ساری چیزیں اس میں ڈال رہے ہیں. اب خیال آ رہا ہے ان کو حلقہ بندیوں کا, اور اب وہ جو ان کے الائز ہیں پیپلز پارٹی, وہ اب یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی انہوں نے اعتراض کر دیا, وہ اعتراض نہیں مانتے, لہٰذا الیکشن نہ کرانے کے سارے بہانے ہیں. میں تو کہتا ہوں جی میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے. نئی حلقہ بندیاں ہو, پرانی حلقہ بندیاں ہو, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. آپ الیکشن کرائیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے ساری چیزوں کو. صحیح ہے. تو الیکشن ہو رہے ہیں 15 کو سر؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو خود ایک پارٹی ہے, پارٹیزان ہے, جو وہی کریں گے جو ان کے حکومت والے چاہیں گے, پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی, جیسا ادھر سے آ جائے گا. پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی ان کو لکھا ہوا ہے خط کہ وہ الیکشن نہ کریں, تو وہ مجھے نہیں لگتا کوئی وجہ ہو کرانے کی. کرانے ہوتے تو ابھی اسلام آباد کے انتخابات سے نہ بھاگتے نا, یہ وہیں پہ الیکشن کرا لیتے. ابھی یہاں پہ بھی یہی کام کرنا ہے انہوں نے. صحیح ہے. تو عمران صاحب یہ جماعت اسلامی نے تو واضح کر دیا کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ دھرنا دیں گے. آپ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس بھی اپنی حکمت عملی ہے, ہم اس پہ عمل کریں گے. ہمارا صرف کراچی کا معاملہ تو نہیں ہے, ہم تو پورے پاکستان میں ایک پالیسی لے کے چل رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ جس طرح کا دھرنا یا کوئی ایجیٹیشن جو ہے وہ وہاں یا اس کا اسٹارٹ ہو اگر 15 تاریخ کو انجیکشن نہیں ہوتے تو.
سر آپ جماعت اسلامی سے رابطہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کن آپشنز پہ سوچ رہے ہیں؟ کیا بلدیاتی انتخابات میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے انتخابات کے بعد حکومت بنانے کے لیے؟ کیا آپشنز آپ کے سامنے ہیں اور یہ جو رابطہ ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں میں اس رابطے سے بے خبر ہوں، مجھے علم نہیں کہ کب رابطہ ہوا ہے اور کس ٹاپک پر بات ہوئی ہے۔ ممکن ہے علی زیدی اور سندھ کے دوسرے دیگر لیڈروں نے بات کی، اور مجھے اب تک خرم شیر زمان صاحب کا حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک کمنٹ نہیں کر پاؤں۔ جی مجھے علم نہیں ہے اس کا، میں لا علم ہوں اس سے، تو مجھے یہ بتائیے جب ہوگا کوئی چیز ایسی سامنے آئے گی تو میں ضرور۔ جی ٹھیک ہے۔ ویسے یہ آپ ممکنات میں سے آپ دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ بلدیاتی حکومت میں شراکت؟ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم نے پہلے بھی الائنس کیا تھا، لیکن ہم الیکشن میں اکیلے جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ملانے کی تو ملایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ صحیح ہے۔ تو میئر کی دوڑ میں سر پاکستان تحریک انصاف میں کون کون شامل ہے؟ سنا ہے کہ 2-3 افراد زیادہ خواہش مند ہیں اور زور بھی لگا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے اب تک میئر کا ڈیسیجن تو نہیں لیا ہے، لیکن اپیرنٹلی 2-3 لوگ، آپ کو صحیح آپ کی اطلاع ہے کہ 3 لوگ جس میں اشرف قریشی، فردوس شریف نقوی اور خرم شیر زمان شامل ہیں، یہ میئر بننے کی خواہش مند بھی ہیں، انہوں نے اظہار بھی برملا اظہار بھی کیا ہے پارٹی میں، لیکن فائنل ڈیسیجن تو پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کا ہوگا، وہ جس کا بھی نام نکالتے ہیں وہ میئر بنے گا۔ صحیح۔ آخر میں سر یہ بتا دیں، بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ کہا کہ ایم این ایز جو ہیں وہ اسپیکر کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں، تو آپ اور پھر یہ بھی کہا کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب تک بھاگ گئے اس دن جس دن اسپیکر سے ملاقات تھی کہ گئی ہمارے استعفے قبول نہ ہو جائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی گندی پالیٹکس اب ہو گئی ہے، ہم نے تو استعفیٰ دیا ہے، ہمارے ایم این ایز اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، تو جو پاؤں پکڑ رہے ہیں ان کے استعفے نہ قبول کریں، جو پاؤں نہیں پکڑ رہے ان کے استعفے قبول کر لیں۔ اگر تو ایم این اے ہمارا اسپیکر کے سامنے پیش ہو کے قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ استعفیٰ میں نے دیا ہے، تو اس کا استعفیٰ قبول کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے 11 استعفے قبول کیے ہیں، اس میں سے کون گیا تھا اسپیکر کے پاس؟ ہاؤ دیز 11 یہ 11 استعفے جو ہیں یہ کس طرح ڈفرینٹ ہیں ان باقی 138 استعفوں سے جو نہیں قبول کیے جا رہے؟ جی بالکل صحیح ہے، ویلڈ کویسچن ہے یہ۔ بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ اتحاد کا حصہ بن رہی ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے عمران اسماعیل صاحب کی، اور اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں، کراچی کی ایک معروف شخصیت، معروف سیاسی شخصیت، ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا نام۔ فاروق ستار صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے یہ پروجیکٹ ری یونین کیا ہے، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا 2 جماعتیں ضم ہو رہی ہیں، آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں، یا یہ ایک الائنس ہے؟ یہ ہے کیا پروجیکٹ؟ بنیادی طور پر جو 3 دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم او آر سی ایک گروپ ہے، ایک نظریاتی کارکنوں کا قافلہ ہے، اور تیسری جانب پی ایس پی ہے، جو کہ ایم کیو ایم سے اس وقت الگ ہو گئی تھی جب ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے۔ تو اب یہ میں 2.5 سال سے کوشش کر رہا تھا، اور میرے ویژن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اپنے ووٹ بینک کو یکجا کرنا ہے، اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ وہ سیٹیں لینی ہیں یا کسی پارٹی کے خلاف یہ یکجہتی اور اتحاد قائم کیا جا رہا ہے، یہ انضمام جو ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے دھڑوں کا، یہ یقین مانے کسی خلاف نہیں۔ دیکھیں ایک سائیکل آتی ہے پاکستان میں بھی، کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تھا افغانی صاحب ایک زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت جماعت اسلامی کا توتی بولتا تھا، ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، انہوں نے محاذ آرائی کی پالیسی اختیار کی، عوام کے بنیادی مسائل کو نظر انداز کیا،
تو جب ان کا گراف نیچے گیا تو ایم کیو ایم کو اسپیس ملی, اور ایم کیو ایم ایک نئی جماعت کے طور پہ مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک سیاسی عمل آ گیا. چونکہ تنظیم تھی, آرگنائز تھی, نیٹ ورک تھا, تو ہم گراس روٹ پر ہم بہت مضبوط تھے, اس لیے ہمیں اوپر جا کر واپس نیچے آنے میں کافی ٹائم لگا. تو پی ٹی آئی کی باری کافی دیر میں آئی, ہماری باری تو جماعت اسلامی کے بعد آ گئی, لیکن ہم کافی سالوں تک جو ہے وہ کراچی اور سندھ کے شہروں کی سیاست میں ہم آسمان پر رہے, حکومت میں نہیں لیکن یہ کہ نمائندگی میں. اچھا پھر اب دیکھیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے کہ جماعت اسلامی جب گئی اور آپ آئے تو آپ کو کہیں سے تائید اور حمایت ملی اور کسی نے آنے میں فیسیلیٹیٹ کیا, سہولت دی. اچھا ہم گئے تو پھر یہ آیا کہ پی ٹی آئی کو بھی کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا, کسی نے سہولت دی, اور بلکہ ہمیں تو وہ 2018 میں نظر آ گیا تھا کہ پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں نہیں تھیں, انہیں کئی سیٹیں اضافی دلائی گئی تھیں, اور اس وقت کیا تھا. تو یہ ساری باتیں تو دیکھیں ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جماعت کسی کے خلاف متحد نہیں ہوتی. وہ آپ نے کہا کہ آپ اس پر کام کر رہے ہیں, یہ گورنر سندھ کہتے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی برین چائلڈ آپ کا ہے یا کامران ٹیسوری صاحب کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ دیکھیں اگر کامران ٹیسوری کا ہے تو سمجھ لیں میرا بھی ہے, اور میرا ہے تو سمجھ لیں ان کا بھی, کیونکہ ہم نے تو ایک ساتھ کام شروع کیا تھا. اور ایم کیو میں ان کو لانے والا تھا, پھر انہیں کسی وجہ سے ہٹایا, مجھے ہٹایا کہ بھائی ہم دونوں کی دوستی شاید پارٹی کو راس نہیں آ رہی, اور وہ ہم کامران ٹیسوری بھائی کی کوالیفیکیشن, ان کی جو خوبیاں تھیں, صلاحیتیں تھیں, اس سے اس وقت فائدہ اٹھانے سے قاصر رہے, بلکہ سمجھ ہی نہیں سکے. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا, لیکن بعد میں میرے خیال میں بات کلیئر ہوئی, سمجھ میں آئی, تو انہیں مجھ سے پہلے انہوں نے لے لیا, اور لے کر جو ہے وہ سر کا تاج بھی بنایا, گورنر بھی بنایا. اب وہ گورنر بھی اسی مشن پر لگ گئے ہیں, اور اس کی رفتار میں تیزی آ گئی, اب پبلک میں یہ ایجنڈا آ گیا. تو میرے خیال میں خوش آئندے. دیکھیں کراچی میں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کو تنظیم کے اعتبار سے, نیٹ ورک کے اعتبار سے, آرگنائزیشن کے اعتبار سے جو یہاں کی گلی اور محلوں کی ایک سیاست کا ایک طریقہ بنا تھا, وہ ریپلیس نہیں کر سکی تھی. مصنوعی طور پر اس کی سیٹیں مل گئی, اور اس کا اپنا بھی ایک ووٹ بینک بنا. یہاں میں نہیں کہتا کہ ووٹ بینک ان کا نہیں بنا, لیکن وہ خلا پر نہیں ہوا, ابھی وہ خلا قائم ہے. اور اگر یہ خلا قائم رہتا ہے, جو شاید ہم ایم کیو ایم کے ایک ماضی میں بہت سارے الزامات اور سوالات تھے, لیکن جب 23 اگست کو میں نے الگ کیا تھا تو مجھ سے یہ بجا طور پر لوگوں نے امید کی تھی کہ اب میں سب کو جوڑ لوں گا اور ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا اسے دوبارہ عمل بنا دوں گا جو میرے ویژن میں ہے, اور وہ غلطیاں جو ماضی میں ہوئی تھیں ہم اس کا ازالہ کریں گے, اور ہم ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے, ری برانڈڈ ایم کیو کو بنائیں گے. لیکن میرے اپنے ساتھی کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. مجھے نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی کامران ٹیسوری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھی اتحاد کی نئی شکل بن رہی ہے اس کی سربراہی خالد مقبول صاحب کریں گے. یہ آپ کو بھی قبول ہے کہ آپ اس میں ایک ایسے اتحاد کا حصہ ہیں یا ایک ایسی جماعت کا حصہ ہو جائیں گے جس کو خالد مقبول صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کے چینل, آپ کے پروگرام اور آپ کے کیمروں نے اب جا کے اس سٹوری کو بہت زیادہ فوکس کیا. میں تو 2.5 سال سے اس پہ لگا تھا, اور 2.5 سال پہلے میں نے ایک بلینک چیک خالد مقبول بھائی کو دے دیا تھا, اور جو میرے سالس تھے 14 یا 15 کے قریب, ان سب کو کہا تھا کہ بھائی مجھے نہ سر. اور میں ایک بار 1 سال پہلے ایک ناشتے پر ہم کسی بزنس کمیونٹی کے 2 لوگوں کے ساتھ بیٹھے, میں نے کہا بھائی مجھے آپ کی سربراہی نہیں چاہیے, مجھے آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں, تحریک کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. وہ اصل ایم کیو ایم جس کا پورے ملک میں ایک لوہا مانا جاتا تھا, ایک نظم و ضبط والی جماعت تھی. ہمارے لوگ سینٹ میں جس طرح ایک الیکشن ہوا اور انہوں نے وفاداریاں تبدیل کی, تو کوئی ایک مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک پر بھی نہیں مار سکتا تھا کوئی پرندہ, اس طرح کی ہماری ایک یونٹی ہوتی تھی, ایک ڈسپلن ہوتا تھا. اور پھر جس طرح ہماری خدمت کے کام تھے, پھر ایک سیاست مڈل کلاس کی, ہم جس طرح مڈل کلاس نوجوانوں کو الیکشن میں لاتے تھے, تو میرے خیال میں تو اسی طرح واپس جا رہا تھا. لیکن تو پھر میں نے اسی وقت سے کام شروع کر دیا تھا کہ بھئی سب کو ملاؤں. اب پی ایس پی کے ساتھ وقتی طور پر ہمارا ایک ملاپ ہوا بھی, لیکن وہ تھوڑا قبل از وقت تھا, الحاق تھا, ان نیچرل تھا. پھر مصطفیٰ بھائی نے جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا وہ قائم نہیں رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑا اپرچونٹی ہے, اور اس لیے کہ اگر کراچی ڈی اسٹیبلائز ہو گیا, پی ٹی آئی کی اونرشپ نظر نہیں آتی, ایم کیو ایم کی پرفارمنس نظر نہیں آتی, کئی غلط فیصلے, غلط پالیسیاں, اقتدار, وزارتیں, میئرشپ میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب
پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں تو پھر ان 8-10 ماہ میں بھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اس لیے کہ شاید کمزور ہو گئے، تقسیم ہو گئے. اب یہ طاقت ہماری جڑے گی، مایوسی ختم ہوگی اور امید کا سفر شروع ہوگا. اصل مسئلہ میری نظر میں اس یکجہتی اور اتحاد کا اور سب کے ملاپ کا، مایوسی کو ختم کر کے، اسٹیٹس کو ختم کر کے، ایک ہلچل پیدا کر کے، ایک انرجی، ایک کرنٹ کو آپ کے ذاتی طور پر یہاں سے انلیش کرنا ہے. ظاہر ہے آپ بھی کراچی کی بہتری کے لیے، اپنے کارکنوں اور عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہ رہے تھے. اس وقت آپ کی انٹینشنز میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. فاروق دوسری طرف خالد مقبول صاحب کچھ اور سوچ رہے تھے. تو آپ کی جو اختلافات تھے وہ اختلافات ختم ہو گئے ہیں یا ہونے کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں، یا یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں؟ آپ کے اختلافات جو تھے وہ اب نہیں ہیں؟ دیکھیں، میرے اختلافات یا میری شرائط یا میرے مطالبے تو کبھی رہے نہیں. میں تو یہ کہتا تھا کہ خالد بھائی ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ اور انہی کی سربراہی میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آگے کا روڈ میپ کیا ہے، ویژن کیا ہے، نیریٹو کیا ہے. اگر وہ کلیئر نہیں ہے اور ہم اس وقت اپنے زوال پذیری کی سب سے نچلی سطح پر آ گئے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ریزن معقول ہے کہ ڈیلیمیٹیشن میں ناانصافی ہوئی، اس لیے ہم اس کا آگے بڑھوانا چاہتے ہیں. لیکن ایمانداری کی بات ہے، شاید ہمارے امیدوار اس معیار کے نہیں ہیں. شاید ہماری گزشتہ سالوں میں پرفارمنس بہت اچھی نہیں رہی، ہم عوام سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، لوگ ہم سے مطمئن نہیں. ہماری تقسیم سے لوگوں نے اس کے ریئیکشن کے طور پر ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو تو ووٹ ڈال دیا، ہمیں نہیں ڈالا. ہمارے کیمپوں میں آ کے ہم سے کہا کہ ہم آپ سے مایوس ہیں، آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ نے ہمیں یتیمی اور محرومی کی دلدل میں دھکیل دیا. تو یہ ساری باتیں تو انہوں نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. سب کے کان کھلے، سب کی آنکھیں کھلی ہیں. دل اور دماغ سے کام لے کر ایمانداری سے فیصلے کرنے کے دیکھیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا الگ ہونا اچھا نہیں ہے، ہمارا تقسیم ہونا اچھا نہیں، اور کراچی ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا، تو یہ قومی ضرورت بھی اب بن گئی. اور اگر گویا کہ کامران ٹیسری صاحب اس کام پر لگے جو وفاق کے اور ریاست کے نمائندہ ہیں، تو اس لیے مجھے بھی یہ ایشورنس ہے کہ اب وفاق اور شاید ریاست بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ کراچی میں کسی طرح بھی ایک استحکام ہو، مضبوطی ہو، کسی پارٹی کو جتانے کے لیے نہیں، کسی پارٹی کو گرانے کے لیے، ہٹانے کے لیے نہیں، بلکہ کراچی کے عوام کے جو مایوسی ہے، سینٹیمنٹس ہے، اور مہاجروں کی جو موجودہ نسل ہے پاکستان بنانے والوں کی 50% سے زیادہ کہ ان کی آبادی ان شہروں میں، کراچی، حیدرآباد، سکر میں، اگر ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو داخلہ اور روزگار نہیں ملتا، جو کہیں سے بھی آتا ہے وہ بھی ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن وہ ڈومیسائل یہاں کا بناتے ہیں اور داخلے لے لیتے ہیں، نوکریاں لے لیتے ہیں، ان کا میٹرک یہاں کا نہیں، ہمارے بچوں کا میٹرک. تو یہ وہ جو لوگوں کی پھر پانی بجلی کا بحران نہیں، گیس کا بحران ہے. جی بالکل صحیح. یہ آپ کے عوام کے لیے دیرینہ مطالبات جو تازہ ہے اور پہلے سے آپ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، دوبارہ دہرایا آپ نے. فاروق صاحب، آپ نے کہا یا ایم کیو ایم نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے، مگر یہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر ایک دفعہ جو الیکشن شیڈول ہے وہ اناؤنس ہو جائے تو الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد ڈی لمیٹیشن تو ہو نہیں سکتے قانونی طور پر. تو یہ مطالبہ کس بنیاد پر رکھا گیا ہے پھر؟ دیکھیں، اصل میں اس میں میرے ایم کیو ایم کے بھائیوں کی بھی غلطی ہے. میں اس بات کو مانوں گا کہ نومبر 2021 میں سلسلہ شروع ہوا اور فروری مارچ میں یہ ختم ہو گیا 2022 میں، اور اسی وقت ایک سیاسی بحران اور ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی جب اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا. تو ہم شاید اس وقت پر توڑ رہے تھے میری پارٹی کے لوگ کہ ہمیں اب یہاں سے اقتدار اور وزارتوں کو چھوڑ کے پی ڈی ایم میں جانا، اور شاید وہاں اقتدار اور وزارتیں شاید اب لینی ہیں، اور شاید ہوا کا رخ بدل گیا ہے. جبکہ 3 سال بعد ہی اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتے اور سپورٹ کرتے، اس کو وزارتیں چھوڑ دیتے اور یہاں بھی آ کر وفاق میں وزارتیں نہ لیتے تو ہمارا اعتبار قائم رہتا. دیکھیں، ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں ہماری اعتباریت پر سوال آیا ہے، ہماری قبولیت پر سوال آیا ہے. تو اسی لیے تو اب کریڈیبل چہرے، کریڈیبل لوگ ملیں گے تو اس میں کچھ آگے جا کے بہتری آ سکتی ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوئی. لیکن چونکہ ہم نے وقت پر نہیں روکا، ہائی کورٹ نے کہا اپریل میں جب گئے کہ بھائی اب کیوں آ رہے ہیں آپ، تو پھر سپریم کورٹ کا جھکاؤ ہماری طرف ہے. لیکن اس نے بھی الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بال ڈال دی تھی، اور الیکشن کمیشن نہیں ہوگی، الیکشن انتخابات نہیں ہوں گے تو سر ڈی لمیٹیشن تو ہو نہیں سکتی. انتخابات میں پھر اسی صورتحال میں آپ کو انتخابات میں تو جانا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟
دیکھیں لیکن ایسے انتخابات جس میں ہمارے جو حلقے روایتی رہے ہیں وہاں 90,000 ووٹر جو ہیں اس پر ایک حلقہ ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو روایتی جو سیٹیں رہی ہیں وہاں 30,000 پر ایک ہے، تو اس کا مطلب ہماری ایک سیٹ ان کی 3 سیٹوں کے برابر ہے۔ 246 کی گئی سیٹ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کو تو 30-35 سیٹوں کا، یعنی کرکٹ میچ ہے، ٹاس ہوا، اب پہلی اننگ پیپلز پارٹی کی ہے تو ان کے کھاتے میں 30 رن پہلے سے آپ جی دیکھیں سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے 3 مہینے تاخیر ہو جائے الیکشن میں، 2 مہینے تاخیر ہو جائے، ڈیلیمیٹیشن نہیں، الیکشن شیڈیول آ گیا تو کوئی یہ صحیفہ آخر یا یہ اللہ نہ کرے آیت قرآنی تو نہیں ہے نا بھائی۔ اگر ناانصافی پر مبنی چیزیں ہو جائیں گی پھر 140 کے تحت اگر کسی کا بھی میل آئے گا اس کو اختیارات کرنا پڑے گا۔ 140 کی میری پٹیشن سپریم، ہاں تو یہ ساری باتیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ سارا معاہدہ وہ نہیں مان رہے۔ اب تو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑے بھی ایک ہو جائیں تب بھی پیپلز پارٹی کی اس طاقت کا جو 15 سالوں میں اس نے جمع کیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو دھکیلنے کے لیے پیچھے پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی کے ساتھ مل کر ایم کیو ایم کو کام کرنا ہوگا، تب 140 کے اختیارات رہی ہے۔ 2008 اور 2000 آپ کی ڈاکٹر صاحب ایک تاریخ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، 2008 اور 13 کے درمیان کا دور آپ کو یاد ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی ایم کیو ایم کے دوستوں نے آپ کے خیال میں یہ بھی غلطی کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کر کے دوبارہ اس کے اتحاد میں چلے گئے؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا فائدہ چھوڑ کے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز کو پورا کرے گی؟ یہ تصور بھی کیسے کر لیا ایم کیو ایم کے لوگوں نے؟ دیکھیں سب جگہ تنگ نظری ہے، پھر اس کے بعد اگر ان کے ووٹ بینک کا کہیں لسانیت کا ایک عنصر جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ تو لوگ مطلب یہ ہے کہ لوکل جیسے کہتے ہیں نا لوکل پالیٹکس از دا ریئل پالیٹکس، تو وہ اصل میں اندرون سندھ کی سیٹوں کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو وہاں کے قوم پرستوں کے دباؤ کا سامنا ہے جو سندھی قوم پرست کہلاتے ہیں، اور ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ایک مہاجر ووٹ بینک ہمارا بنیادی تھا، تو ان کا یہ دونوں ووٹ بینک کا بھی آپس میں ایک وہ رہا، ان کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوششیں ہم نے کی تھی لیکن وہ پوری طرح سے نہیں ہوئے۔ اب پھر ایسی پالیسیاں ون وے ٹریفک چل رہا ہے کہ اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو ہمارے کوٹے پہ بھی ہمیں اگر نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، پھر ہماری آبادی 50 سالوں سے اندرون سندھ کی آبادی کا 40% ہے، انخلا ویتنامی، بنگالی، افغانی اور پوری برمی، پوری دنیا کراچی میں آ رہی ہے، پورے پاکستان سے پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی سب آ رہے ہیں، لیکن کراچی کی آبادی میں اور کراچی کے تناسب میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو جب وہ نہیں ہو رہا تو پھر صرف وزیر اعلیٰ اور سیٹیں وہاں کی زیادہ، وزیر اعلیٰ تو مردم شماری ایک مسئلہ ہے، آرٹیکل 140 کے اختیارات دوسرا مسئلہ، تیسرا ڈیلیمیٹیشن، ان تینوں کے ہوتے ہوئے انصاف نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا، تو وہ آپ ڈیلیمیٹیشن سے کر دیں، پھر آپ 148 کے اوپر عمل درآمد کرا دیں، پھر مردم شماری پر چلے جائیں، تو انصاف تو کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو اس ملک کا جو استحکام ہے وہ کراچی کی مختلف اکائیوں کو لے کر ان کے درمیان یہ بہت سارے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو اپنے پر بھرپور تجربے کا، یہ سب چیزیں آپ بتا رہے ہیں، اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے بھرپور تجربے کا جو آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے اس کو اس بروئے کار لاتے ہوئے ایم کیو ایم میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، مگر آپ کس پوزیشن پہ واپس جا رہے ہیں ایم کیو ایم میں؟ دیکھیں میں تو کارکن کے طور پہ جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھی پھر جو فیصلہ کرے میں نے ان پہ چھوڑا ہوا ہے، لیکن میری ضرورت کیا ہے جو میرے ووٹ بینک کی، مہاجروں اور مظلوموں کی، سندھ کے شہروں کی، سندھ اور پاکستان کی سٹیبلٹی، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارا اعتبار اگر لوگوں میں اتنا نہیں رہا، ہماری عمریں آگے کی طرف جا رہی ہیں، 40 اوور ہم کھیل چکے ہیں، 10 اوور رہ گئے، کیا ہم نے اگلے 10 سال کی قیادت اپنے درمیان میں سے، اپنے حامیوں میں سے، اپنے شہروں میں سے نکال کر پورے پاکستان کے عوام کو اور نوجوانوں کو کوئی امید دی کہ بھئی یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا متوسط طبقے کا ایک عمل تھا، تو کیا ہم دوبارہ اسی بنیاد پر اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں؟ تو میرا پہلا فوکس ہے جو غلطیاں کی اس کی کیا ہم معافی مانگیں گے، اس کے ازالے کے لیے ایک فوکس ایجنڈا دیں گے اور اس کے ازالے کا وعدہ کریں گے، لوگوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے، لوگوں کے درمیان جائیں گے، اور تو یہ وہ چیزیں جو مجھے ابھی متروک نظر آتی ہیں، جو ترک کر دی گئی ہیں، جو پریکٹس نہیں موجود ہیں، اور جو ذاتی مفاد ہیں یا لوگوں کے گروہی مفاد ہیں وہ سرو ہو رہا ہے۔ اگر ایم کیو ایم میں پیپلز پارٹی کی طرح عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو یہ ساری باتیں، یہ ویژن مجھے چاہیے، مجھے عہدے نہیں چاہیے، مجھے کاموں کی تقسیم کا مسئلہ نہیں، ہاں فیصلے اور پالیسی کیسے مشکل ہے کہ
ایک طرف فاروق ستار صاحب، ایک طرف ایم کیو ایم جو ہے وہ وفاق میں اتحادی ہے پیپلز پارٹی کی، اور آپ اتحاد بن کے ساتھ چل رہے ہیں. یہاں پر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جالا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بنے گا کراچی میں میئر. یہاں پر آپ کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے آپ ان کے خلاف نعرے لگائیں گے اور انہی کے ساتھ آپ اقتدار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، مجھے عذرائے مداح کی کہنے دیں کہ بلال بھٹو غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں. کراچی کے لیے ایک جیالہ میئر ہی چاہیے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا، وہ ایم کیو ایم کا ہو سکتا ہے، یا جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، ان چاروں کا کوئی مشترکہ مجھے لگتا ہے کہ امیدوار بھی آئندہ میئر ہو سکتا ہے. اگر پیپلز پارٹی کی غیر آئینی محض مصنوعی آبادی کی اکثریت کی بنیاد پر، زیادہ سیٹوں کی بنیاد پر، ڈی لیمیٹیشن کی ناانصافی کی بنیاد پر، طاقت اور جو ہے وہ بے پناہ پیسوں کی الیکشن میں ریل پیل کی بنیاد پر صرف وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. گاؤں کے سارے چودھری بھی مر جائے تو پگ ان کے سر پر نہیں سجے گی. یہ تو میں لکھ کے ابھی سے آپ کو دے رہا ہوں. ہاں، ہر لیڈر کا حق ہے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا کہا گیا کہ اگر ایم کیو ایم نے ہمارا یہ ڈی لیمیٹیشن والا معاملہ نہ مانا اور ہمیں صحیح سے گنا نہ گیا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو پیپلز پارٹی نے اس پر تو انکار کر دیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، ڈی لیمیٹیشن نہیں ہو سکتی. اب یہ بتائیے کہ حکومت سے کب الگ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں ایم کیو ایم میں جانے کے بعد خالد مقبول بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا تو اس میں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. میرے جانے سے پہلے بھی میری خواہش ہے کہ میں خالد مقبول صدیقی اور پی ایس پی کے رہنما ہم آپس میں بھی بیٹھیں، ہم آپس میں بیٹھ کر بھی کچھ چیزیں طے کر لیں، تاکہ بعد میں کوئی جو ہے اریٹیشن، ہماری رکاوٹ، کوئی ہمارے درمیان کسی بات پہ بھی اب ناچاکی نہیں ہو. کیونکہ اب ہم کوئی فیلئر کا آپشن میرے خیال میں کوئی آپشن نہیں ہے. اب اسے کامیاب کرنا ہے. ایک تو ملاپ ہر حال میں لازمی ہے، اس ملاپ کو قائم رکھنا بھی ہر حال میں لازمی ہے. پھر ہمیں لوگوں کی خدمت کا بیڑا اٹھانا، اس کا عزم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں لازم کہ ملاپ کا مطلب یہ ہے کہ فاروق ستار پتنگ کے نشان پر جا رہے ہیں اور پی ایس پی بھی ختم ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال اپنے تمام ساتھیوں، انیس قائم خانی اور باقی لوگوں کے ساتھ پی ایس پی ختم کر کے ایم کیو ایم کا حصہ بن رہے ہیں، ایم کیو ایم کے جھنڈے پہ جا رہے ہیں. یہی سمجھ رہے ہیں لوگ اور یہی درست ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، 100% ایسا ہی. میں اپنی گارنٹی تو لے سکتا ہوں کہ پتنگ کے ساتھ جا رہا ہوں، ایم کیو ایم کی تحریک اور ایم کیو ایم کے جو تنظیم ہے اس کے ساتھ جا رہا ہوں. خالد مقبول صدیقی اس کے سربراہ، ان کے ساتھ جا رہا ہوں. ایم کیو ایم کے کارکنوں، حامیوں، ایم کیو ایم کے ووٹ بینک مظلوم اور جو مظلوم مہاجر و مظلوم ان کے ساتھ ہے. سندھ کے شہروں کے استحکام اور اسٹیبلٹی کو مضبوط بنانے اور پاکستان کے جو قومی منظر نامے میں کراچی اور ایم کیو ایم کا جو قومی کردار ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہی ہے میرے خیال میں. پی ایس پی کے رہنما بھی پھر پی ایس پی کو ختم کر کے آ رہے ہیں. جب میں بھی پتنگ کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ بھی یقیناً پتنگ کے ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ کو بہت ساری چیزیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی باتیں سن کے ایم کیو ایم کے حوالے سے چیزیں سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. ایم کیو ایم کو کیا سوچ رہی ہے، کیا پلان کر رہی ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وائٹ پیپر جاری کیا ہے. اس وائٹ پیپر میں معیشت کے حوالے سے بہت سے اعداد و شمار اور ایک موازنہ اپنی حکومت کی کارکردگی کا اور پچھلے 8 مہینے کی اس حکومت کی کارکردگی کا ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے. اس سے ہم اس کو دیکھتے ہوئے جو اکانومی ہے اس کو سمجھنے میں کیا مدد ملتی ہے، یا کیا واقعی ایسا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد معیشت میں ایسی تباہی پیدا ہوئی ہے جس کی ذمہ دار یہ والی حکومت ہے، کیونکہ موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے ذمہ دار پچھلی حکومت ہیں. تو اس پر ذرا ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہوں گے، ماہر معاشیات. ان کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف نے معیشت پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے. اس کے سیدھا نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے. آج جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اس میں کہا گیا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ مارچ 2022 میں 5% تھا، جو اب بڑھ کر 90% ہو چکا ہے. تحریک عدم اعتماد سے قبل اسٹیٹ بینک کے پاس $16.4 ارب تھے، جو اب کم ہو کر $6.1 ارب ہو چکے ہیں. اسی وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2022-23 کے لیے جی ڈی پی گروتھ منفی ہونے کا امکان ہے.
پی ڈی ایم حکومت میں 15 لاکھ ٹیکسٹائل ورکرز بے روزگار ہو چکے ہیں. دیگر صنعتوں اور شعبوں میں بھی بہت زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے. پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ڈالر کے 3 مختلف نرخ ہیں. ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 225 روپے، ایکسچینج کمپنیوں کا ریٹ 235 روپے، جبکہ ڈالر کا انفارمل ریٹ 260 روپے ہے. ریٹنگ ایجنسیوں نے ملک کی کریڈٹ ریٹنگز کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. ریونیو میں کمی اور کرنسی کو مصنوعی انداز سے مینج کرنے کے باعث IMF نئے ریویو کے آغاز کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہے. اسی وائٹ پیپر میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. آٹا، بجلی، پیٹرولیم مصنوعات، کھانے کی اشیاء، گھی، پیاز وغیرہ کی قیمتیں مارچ 2022 کے مقابلے میں 100 سے 200% زیادہ ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایئر لائنز، شپنگ لائنز کو ادائیگیاں نہیں کی جا رہی اور LCs بھی نہیں کھولی جا رہی ہیں، اور یہ سب انڈیکیٹرز ہیں معیشت کے خراب ہونے کے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنے وائٹ پیپر میں دعویٰ کیا ہے. میرے ساتھ ملک کی معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید. یہ وائٹ پیپر جو پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا ہے اس کو سر ہم ایک موازنے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے 8 مہینے میں اس سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ پچھلے 8 مہینے میں بہت خرابی ہوئی ہے. موجودہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، یہ خرابی بنیادی طور پر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جاتے ہوئے جو اقدامات تحریک انصاف کی حکومت کر کے گئی ہے. اس وائٹ پیپر کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں سر؟ جب تک وہ وجوہات کی انالیسس نہیں کرتے یہ بے معنی ہو جاتا ہے. اگر میں اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹس ہیں اور IMF کی جو رپورٹیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھوں اور زمینی حقائق کو بھی سامنے رکھوں تو اس میں بنیادی ذمہ داری خرابیوں کی جو آتی ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت پر آتی ہے. لیکن جو ہے شہباز حکومت نے، مفتاح اسماعیل اور ڈاٹ صاحب نے معیشت کو تباہی سے روکنے کے لیے کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا. اس میں وہ ناکام رہے. شاید وہ سوچ رہے تھے کہ یہ خرابی ساری اسی کے کھاتے میں چلی جائے گی اور معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. تو یہ سوچ غلط تھی. تو ذمہ داری سب پر آتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی بنیادی خرابی دیکھیں تو پہلا تھا جو 2019 میں عمران خان صاحب نے جب IMF سے مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو پراسرار طور پر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور اپنے اسد عمر کو چینج کر دیا، وزیر خزانہ کو. پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، عمران خان بھی نہیں جانتے تھے کہ رضا باقر ہے کون، لیکن کہیں سے احکامات آئے انہوں نے کر دیا. انہوں نے جو معاہدات کیے IMF سے وہ ناقابل عمل تھے، اس سے تباہی بربادی آئی. نمبر 1. دوسری بڑی تباہی بربادی اس وقت آئی جب کورونا کی آڑ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اچانک 13.25% سے کر کے 7% کر دیا. طاقتور لوگوں نے خوب دولت کمائی، بے تحاشا امپورٹس کی. یہ باتیں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں موجود ہیں. تجارتی خسارے میں بڑھا، امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی اور اس سے معیشت جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہوتی چلی گئی. یہ بڑا پراسرار فیصلہ تھا دوسرا رضا باقر کا. اس کے بعد جب یہ حکومت گری تو اس کے بعد ہم نے دیکھا سٹے بازی ہو رہی تھی اور ڈالر کی سٹے بازی ہو رہی تھی، سرمایہ کا فرار ہو رہا تھا، ہنڈی حوالے کا کاروبار ہو رہا تھا. اور رضا باقر صاحب اس کے بعد جو ڈپٹی گورنر تھے وہ خاموش تماشائی بنے رہے اور مفتاح اسماعیل شاید ڈرے بیٹھے رہے کہ جی وہ اسٹیٹ بینک خود مختار ہے، وہ بھی خاموش رہے، کچھ نہیں کیا. تو یہ خرابیاں بڑی حد تک اس حکومت کے کھاتے میں ضرور جاتی ہیں. اگر 28 فروری 2022 سر اور موجودہ جو حکومت ہے اس کے آنے کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس کیا چوائسز تھیں؟ یعنی وہ کیا کر سکتے تھے بہتر کرنے کے لیے جو انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیے پہلے میں ایک جملہ بتا دوں کہ 28 فروری 2000 کو عمران خان صاحب نے جو معاہدہ توڑا تھا، اگر وہ نہیں توڑتے تو معیشت بحران میں شکاری نہیں ہوتی اور آج ڈالر 190 روپے پر ہوتا اور مہنگائی وہاں نہیں جاتی. لیکن آج جو آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں، مجھے کوئی بتائے ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کے لیے سلامتی کمیٹی میں فیصلوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہیں روک لیا؟ کیونکہ آپ نے امپورٹس کو ریشنلائز کرنے کے لیے کون سی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی ضرورت تھی؟ یہ جو آپ جو ہے وہ دن کی روشنی میں کاروبار کرنے کے لیے احکامات جاری کرنا، اس میں کون سے فیصلوں کی ضرورت تھی؟ کون سے شاہانہ اخراجات میں آپ اس دوران میں آپ نے کمی کر دی؟ مجھے بتایا تو جائے. جو طاقتور طبقوں کو چھوٹ دی گئی تھی اس میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی واپسی لی، کوئی کیبنٹ کا سائز کم کیا، کوئی ٹیکسوں کی وصولی بڑھائی، بلکہ الٹی گری. تو میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ تباہی بربادی ہوئی تھی اس کو روکنے کے بجائے ان کی کوشش صرف یہ رہی ہے اس حکومت کی کہ کسی طریقے سے IMF کی قسط مل جائے اور اپنا دور جو ہے اگست تک کا ممکنہ دور وہ گزر جائے. اس کے بعد جو آئے اگلی حکومت آئے گی، پھر IMF کے پاس جائیں گے، رونا پیٹنا مچائیں گے. انہوں نے کوئی اسٹرکچرل اصلاحات کے بجائے
آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو کل فیصلہ آیا ہے وہ بھی صرف قسط لینے کی حد تک ہے کہ آپ یہ جو ہے منی بجٹ ایک لے آئیں گے تو اس سے آپ کو قسط مل جائے گی. مجھے یہ بتایا جائے کہ دہشت گردی کی جنگ پر یہ کہنا کہ پوری قوت سے جو ہے ہم قابو پایا جائے گا. ارے جناب یہ فیصلہ تو اس وقت ہوا تھا جب ایبٹ آباد میں ہماری افواج امریکی داخل ہوئی تھی, جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ دہشت گردی کی پوری قوت سے نمٹا جائے گا. یہ دوسرا فیصلہ بڑا اہم ہے کہ قومی سلامتی اور جو ہے وہ قومی معیشت لازم و ملزوم ہے. جناب یہ تو سوویت یونین کی جب ٹوٹا تھا اس سے ساری دنیا میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا, پاکستان میں یہ باتیں عرصہ دراز سے ہو رہی ہیں. اس کے لیے قومی سلامتی کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا. میرے خیال سے اگر کچھ کرنا تھا کہ کوئی ایک پارٹی اس وقت معیشت کے لیے قومی سلامتی ملا کے بھی بہتری نہیں لا سکتے. اگر صرف اس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ ایک اور اجلاس بلایا جائے قومی سلامتی کمیٹی کا, اس میں ان تمام پارٹیوں کو بلایا جائے جن کے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ایک سے زیادہ نشستیں ہیں, ان کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک چیز کا بڑا چرچا ہو رہا ہے اور پاکستان کے ریزروز پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ریزروز کتنے گر گئے, اور یہ جو 6.1 بلین ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, یا پھر اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ 11.5 ارب ڈالر ہیں, اور اسٹیٹ بینک جب 11.5 ارب ڈالر بتاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بتاتا ہے کہ جو نجی بینک ہیں اس کے ملا کر بتا رہا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک کے اپنے پاس 5.6 ارب ڈالر ہیں. یہ کتنے کم ہوتے ہیں؟ یہ ذرا ایک موازنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے پاس اگر اسٹیٹ بینک کے فگرز کو مان لیا جائے کہ 11.5 ہے نجی بینکوں کے ملا کے, تو بھارت کے جو ہیں وہ 562.8 ارب ڈالر کے شیئرز ہیں, ریزروز ہیں, اور چین کے تو خیر ہمارا کو مقابلہ ہی نہیں ہے 3,120 ارب ڈالر کے, لیکن ایران کے بھی 41 ارب ڈالر کے ہیں, اور بنگلہ دیش کے 33.8 ارب ڈالرز کے جو ہے وہ ریزروز ہیں. لیکن پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس بچے ہیں 5.6 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق. ڈاکٹر صاحب یہ کتنی تشویش کی بات ہے 5.6 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہونا, اور اسی ریزروز کے اتنے کم ہونے کی وجہ سے یہ ڈیفالٹ کی چمگوئیاں یا خبریں یا شور اٹھ رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے دو پہلو ہے. پہلے میں ڈیفالٹ کی بات کر لوں. پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا امکان صفر ہے. میں نے کوئی کم سے کم 2 درجن مرتبہ کہا ہے ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے, لیکن اس ڈیفالٹ پہ کمال ہمارا یا حکومت کا نہیں ہے, ان طاقتوں کا ہے جو کسی وجہ سے نہیں چاہتی کہ پاکستان اس پر ڈیفالٹ کرے. اس میں امریکہ بھی شامل ہے, یورپین یونین بھی شامل ہے, چائنا بھی شامل ہے, دوست ممالک بھی شامل ہے. تو ڈیفالٹ تو ہم نہیں کریں گے اور 2023 میں بھی نہیں کریں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ خطرہ ہوگا اس کے بعد جب امریکہ کی پالیسی بدلے گی اور حکومت پاکستان خودکشی کا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے ڈیفالٹ کرنا ہے, تب 2023 کے بعد ہم کر سکتے ہیں. ابھی کوئی امکان نہیں ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریزروز خطرناک حد تک کم ہیں, اور وہ 5.8 ارب ڈالر ہیں. اس سے زیادہ کی بات کرنا غلط ہے. اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہیں وہ دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں, کسٹمرز کے نہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا جب پاکستان کی معیشت تباہی کا شکار ہے, ڈیفالٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, تکرار کر رہے ہیں, خبردار اس ملک میں کوئی قرضہ دیا, خبردار اس ملک کے قرضوں کی ری شیڈولنگ کی, خبردار اس ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر مشکلات ہیں تو ہم سب کو پاکستان کی مشکلات ہیں, یہ شہباز حکومت کی مشکلات نہیں ہیں, ان کو گالیاں دیں, جو کچھ کریں. اس وقت تو ان کا کام یہ تھا سب اکٹھے بیٹھتے کہ ہم اپنے ملک کی مشکلات کو کیسے سے نکالیں, کیا ہم کر سکتے ہیں. لیکن آپ دنیا کو یہ میسج دے کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے, یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. نمبر 1, یہ ریزروز گرے کیوں ہیں؟ تقریباً 10.5 ارب ڈالر گرے ہیں 28 فروری 2022 کے بعد, جب عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا تھا, اور زیادہ تیزی سے گرے ہیں موجودہ حکومت کے دور میں. اس میں قطعی کوئی شبے کی بات نہیں ہے. لیکن آپ IMF کی رپورٹیں بھی تو پڑھیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ٹوٹتا تو ہمارے مذاکرات ہو چکے تھے, 900 ملین ڈالر انہوں نے پاکستان کو قسط دینی تھی. ہمارے دوست ملکوں سے ہمارے معاہدے ہو چکے تھے کہ اگر IMF قسط دے دے گا تو وہ پاکستان کو قرضہ دیں گے. ابھی سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے پھر کہا ہے کہ اگر IMF سے قسط مل جائے گی تو ہم پاکستان کی مزید مدد کریں گے, غالباً 3 ارب ڈالر دیں گے. تو ہم نے جب قرضے لینے کا راستہ بند کیا. رائٹ سر, آپ سمجھتے ہیں کہ IMF کا معاہدہ ٹوٹنا پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.